جسم کا ہر عضو خود بولے گا. بس بڑے ہی خوف کا مقام ہے یہ. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہت سی بدیاں صرف بدزنی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. بس بدزنی سے بچو. اور بدزنی سے کس طرح بچنا ہے؟ فرمایا کہ ہر بات کو بغیر تحقیق کے نہ مان لیا کرو. پہلی بات سن کر یہ نہیں ہے کہ پہلے بغیر سنتے ہی اس پر بدزنی شروع کر دو، بلکہ پہلے بات سنو اور سن کر اس کو دیکھو، غور کرو، اس کا مشاہدہ کرو، پھر فیصلہ کرو. ایک دوسرے کے بارے میں جب بات سنتے ہیں تو بہت سے جھگڑے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ادھر بات سنی اور ادھر مغلوب الغضب ہو کر فوراً مارنے پر آمادہ ہو گئے، یا یہ دل میں اسے جگہ دے کر پھر ایسی شکل اختیار کر لی جو بڑھتے بڑھتے کینے میں تبدیل ہو گئی. اور پھر ایک رسی سے چمٹے ہونے کا نظارہ دکھانے کے بجائے پھٹے ہوئے دلوں کا نظارہ پیش کر رہے ہوتے ہیں پھر ایسے لوگ. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے اور کھلے گناہوں سے تو اکثر پرہیز کرتے ہیں. بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی خون نہیں کیا، نقب زنی نہیں کی، یا اور اس قسم کے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کتنے ہیں جنہوں نے کسی کا گلہ نہیں کیا، یا کسی اپنے بھائی کی حد تک کر کے اس کو رنج نہیں پہنچایا، یا جھوٹ بول کر خطا نہیں کی، یا کم از کم دل کے خطرات پر استقلال نہیں کیا. میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے جو ان باتوں کی رعایت رکھتے ہوں اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوں، ورنہ کثرت سے ایسے لوگ ملیں گے جو تقریباً جھوٹ بولتے ہیں اور ہر وقت ان کی مجلسوں میں دوسروں کا شکوہ شکایت ہوتا رہتا ہے، اور وہ طرح طرح سے اپنے کمزور اور ضعیف بھائیوں کو دکھ دیتے ہیں. فرمایا اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. میں اس وقت بڑے کاموں کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا. فرمایا قرآن شریف میں اول سے آخر تک اوامر اور نواہی اور احکام الہی کی تفصیل موجود ہے. خلاصتاً یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں کہ زمین پر فساد کریں. اللہ تعالیٰ دنیا پر وحدت پھیلانا چاہتا ہے، لیکن جو شخص اپنے بھائی کو رنج پہنچاتا ہے، ظلم اور خیانت کرتا ہے، وہ وحدت کا دشمن ہے. جب تک یہ بد خیال دل سے دور نہ ہو کبھی ممکن نہیں کہ سچی وحدت پھیلے. اس لیے اس مرحلے کو سب سے اول رکھا ہے. بس ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہم جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. آج اگر کوئی جماعت اس دنیا میں ہے جس میں وحدت نظر آتی ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے. تو ہمیں ان برائیوں کو جو بنیادی برائیاں ہیں دور کرنا ہوگا، اور ان کو دور کرنا ضروری ہے، اور ان تمام نیکیوں کو اپنانے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں. اور یہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہے. انسان نے فرمایا اگر ہم یہ اختیار کر لیں تو تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہم خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ فائزون میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جو بامراد ہیں. اور جو بامراد ہوں گے پھر وہ اس انعام سے فیض پانے والے ہوں گے جو خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ پر کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمیں خلافت کے بندھن سے جوڑ دیا ہے. بس آج جلسے میں شامل ہر احمدی، بلکہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہر احمدی یہ عہد کرے کہ ہم نے تقویٰ پر چلتے ہوئے آپس کے تعلقات کو بھی مضبوط کرنا ہے، پیار، محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنی ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں اور لغزشوں کو بخشنا ہے، بدظنیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ وہ وحدت پیدا کر سکیں جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے. اور نعرہ
تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت ختم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، سب سالہ خلافت جوبلی، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت امیر المومنین، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ اور اس انعام سے فیض یاب ہو سکیں جو خلافت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو اس وعدت کی برکت سے ہمیں نقصان پہنچانے کی دشمن کی ہر کوشش خود بخود ناکامی اور نامرادیوں میں بدل جائے گی۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ اللہ کرے کہ ہر احمدی کا دل تقوی سے پر ہو جائے اور کبھی کوئی احمدی بھی اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے اس لڑی سے باہر نکلنے والا نہ بنے جو ایک وعدت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے یہ وحی بار بار ہوئی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حمایت اور نصرت میں ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں اور اتنی مرتبہ یہ الہام ہوا ہے کہ میں گن نہیں سکتا، خدا جانے 2000 مرتبہ ہوئی ہو۔ اس سے غرض یہی ہے کہ تا جماعت کو معلوم ہو جاوے کہ صرف اس بات پر فریفتہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، یا صرف خشک خیالی ایمان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اس وقت ملے گی جب سچا تقوی ہو اور پھر نیکی ساتھ ہو۔ بس اس کے لیے ہر احمدی کو خاص کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جلسے کے دن بھی اپنے فضل سے ہمیں اس لیے میسر فرمائے ہیں کہ ہم ان نیکیوں کی طرف توجہ دیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اور ان برائیوں سے بچیں جن سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں دعاؤں اور توجہ کے ساتھ ہمیں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے اور تقوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ نسل در نسل ہم اس وعدت میں پروئے رہیں جس کا قیام خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، سب سالہ خلافت جوبلی، سب سالہ خلافت جوبلی، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب دعا کر لیں، نعرے بند دعا کر لیں۔